بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اقبال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، سیاسی معاملات بڑے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ کسی پارٹی کو یہ یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں، یا کب ہوں گے۔ اس سے پہلے دیگر معاملات کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں، بالخصوص جو حلقہ بندیاں ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک حکم جاری کر رکھا ہے، 3.5 ماہ تک اس عمل میں لگ جائیں گے، اس کے بعد تاریخ کا اعلان ہونا ہے، لیکن یہ بھی اعلان ہوگا یا نہیں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ غیر یقینی کے جو بادل ہیں یہ چھائے ہوئے ہیں اور اس کے اثرات ہمیں ذیلی سطح پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک ضلع اقبال کا تعلق ہے تو یہاں پر بھی سیاست بالکل ٹھنڈی ہے۔ جنہوں نے الیکشن لڑنا بھی ہے ان کو بھی یہ یقین ہے، یہی وجہ ہے کہ عوام رابطہ مہم اس وقت عملاً موجود نہیں ہے، اور کوئی اگر مسئلے مسائل ہو، کوئی احتجاج کرنا ہو، جمخانہ کا بھی مسئلہ بڑا ڈسکس ہوتا رہا ہے، مہنگائی کی بات ہوئی ہے، بلوں میں اضافے کی بات ہوئی ہے، تو کہیں ہمیں جو لیڈرشپ ہے، جو سیاسی قیادت ہے، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ لوگ ہی اس حوالے سے مختلف تنظیمیں متحرک رہی لیکن سیاسی لیڈرشپ غائب تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ابھی آنے والے نہیں ہیں۔ آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نائب صدر اقبال پریس کلب راجہ افتخار سے۔ راجہ صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے سیاسی؟ جیسا کہ آپ نے گفتگو کے دوران میں کہہ دیا کہ سیاسی سرگرمی ہے بالکل تمام ہو رہی ہے، ٹھنڈی یکت ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو بھی دور دور تک یہ بھی ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے قریب آ رہے ہیں، یا آنے والے جو 2 یا 4 ماہ ہیں اس میں الیکشن کے بیچ ہوئی اثرات جیسے کہ عوام کو نظر نہیں آ رہے، ایسے ہی ہمارے سیاستدانوں کو بھی نظر نہیں آ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیاستدان جو ہے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں۔ اس کی میرے سے 2 وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے جو مائنڈ اینڈ موڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا یہ مطلب آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی جمہوریت اس میں اختلاف ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میری رائے میں یہ جو ایک محاورہ چلا آ رہا ہے کہ بدترین جو جمہوریت ہے جی یہ بھی ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہوتی ہے، لیکن میں اس کی مخالف ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ جمہوریت سن کے اور دیکھ کے اور جمہوری حکومتوں کو جتنا اس عوام نے برداشت کر کے سفر کیا ہے، اب دیکھیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی سمجھ لگی ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ابھی یہ جو گلا سڑا ہمارا جو نظام ہے، جو یہ سسٹم ہے، ہم نے اس کا آپریشن کرنا ہے، کیونکہ پہلے جو آپریشن ہوتے رہے تھے وہ اس میں ان کو سٹڈ ڈالتے رہے۔ آپ دیکھیں ہارٹ سرجری ہوتی ہے، وہ سرجری سے پہلے وہ ایک سٹڈ ڈالتے ہیں، 1 ڈال گیا 2 ڈال گیا 3 نظام چل جاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سٹڈ جو ہوتے ہیں ان سے بات اوپر چلی جاتی ہے، پھر آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ سسٹم ہے اس کی ایک اوپن جو سرجری ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈالر اور دیگر جو کرنسی ہے وہ قدرے اس میں بہتری آ رہی ہے، اور حالات قدرے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب راتوں رات جو 75 سال کا جو یہاں پہ ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ یہاں پہ کوئی منو سلوا اور دودھ اور شہر کی نہریں بہنا شروع ہو لگی، لیکن چلے کم از کم جو ہم یہاں سے اس پلیٹ فارم سے بھی متعدد بار یہ باتیں کرتے تھے کہ چلے کچھ ایسے اثرات نظر آئیں، کچھ ایسی موومنٹ نظر آئے کہ عوام کو یہ مطلب ہے کہ امید لگ جائے کہ چلیں یہ بہتری کی جانب گامزن ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آنے والے 20 دن ہیں یا آنے والے جو مہینے ہیں، میں تو یہ یہاں تک آخری بات آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال تک بھی ابھی الیکشن کا دور دور تک چانس نظر نہیں آ رہا۔ کے حوالے سے شکار ہے اور جس طرح ایسا کہہ رہے ہیں کہ اب پین کلر سے کام نہیں چلے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اور دلی معاملات اسٹوڈیو میں سنجے اقرار عبد خالق درویش موجود ہے۔ درویش صاحب، ماضی میں بھی ہم نے ایک نعرہ بڑی بات سنا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، تو اب بھی کچھ صورتحال اسی طرح جاتی نظر آ رہی ہے۔ پبلک قابل ذکر تعداد ان افراد کی ہے پبلک کے اندر کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے ابھی کچھ یہ کنٹینیو کرے، اور سچ پوچھیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ملک کو کچھ عرصے تک کنٹرول کریں۔ اور ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ ان کا جو 3 سالہ ٹینور ہے وہ اس 3 سالہ ٹینور کے اندر جو ہے چاہے وہ پس منظر میں رہ کے بھی وہ ملک کو کنٹرول کریں، ملک کو چلائیں، اور جو مہم جس مہم کا انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے مافیاز کے خلاف، جو 2-3 طرح کے جو مافیاز کے خلاف انہوں نے ایک مہم جو ہے وہ اپنے کہہ لیں کہ اس پہ اپنی بیکنگ سے جو شروع کرائی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے، یہ آگے بڑھتی رہے اور اس کے ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ اور میں آپ کو ایک قرض کروں کہ ہماری جو پبلک ہے وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح جانتی ہے کہ ملک کا کوئی سیاستدان بھی ہے، تبدیلی والا ہو یا کوئی اور معاشی ترقی والا ہو، کوئی سیاستدان جو ہے وہ سچ پوچھیں تو ایک معنی خیز قسم کی تبدیلی جو ہے
ملک کے اندر نہ پہلے لا سکا ہے نہ آئندہ کبھی لا پائے گا. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر جیسے ابھی راجہ افتخار صاحب نے کہا کہ بدترین ڈیموکریسی جو ہے وہ بدترین ڈیموکریسی بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شاید جو یہ بات اتنی درست نہیں ہے. آخری ڈکٹیٹر جس کو ہم نے دیکھا اس کا نام پرویز مشرف تھا، جو بڑا ان پاپولر ہو کے بڑی ذلت اور رسوائی کاٹ کے یہاں سے رخصت ہوا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں جب وہ یہاں سے رخصت ہوا تو ڈالر کتنے پیسوں کا تھا، پاکستان کی کرنسی کتنی اسٹرانگ تھی، اور ہماری جو معیشت ہے اور جو روپے پیسے کی جو سرکولیشن تھی ملک کے اندر کتنی اعلیٰ تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ شاید خود مافیاز جو ہیں، اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ خود بلیک مارکیٹیئرز ہیں، وہ خود مافیا ہیں، وہ خود بلیک منی کو ایکامولیٹ کرنے والے لوگ ہیں. لہٰذا ان سے زیادہ توقعات جو ہیں وہ وابستہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یا تو پبلک اس بات کا تہیہ کر لے کہ ہم نے نیٹ اور کلین جو لوگ ہیں، چاہے وہ دولت مند نہ بھی ہوں، چاہے وہ کہہ لیں کہ طرح طرح کی رنگ برنگی سیاسی جماعتوں کے اندر انہیں رہنے کا، ان کو جوائن کرنے کا اتفاق نہ بھی ان کو حاصل ہوا ہو، لیکن وہ نیٹ اینڈ کلین لوگ ہوں، عام لوگوں میں سے بہتر، قابل اعتبار، قابل بھروسہ لوگ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جینوئن تبدیلی جو ہے وہ شاید یہ لوگ لا پائیں گے، لیکن جو روایتی ڈیموکریسی کے لوگ ہیں ان سے توقعات وابستہ کرنا بس ہے. ٹھیک ہے جی، روایتی سیاست انجم سے چل رہی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں لائی. لیکن ایک بات بڑی ہے، میں نے خواہش اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ. ایک تو ملک میں آئین بھی موجود ہے، وہ آئین پر عمل درآمد اب ہمیں بہت سی جگہ معطل نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم 73 کے آئین سے ہٹیں گے تو ملک کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو آئین کی پاسداری بھی کرنی ہے اور ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنا بھی ہے، اور بڑا چیلنج ہے. دیکھتے ہیں کہ موجودہ قیادت اس چیلنج سے کس طرح نمودار ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.